بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس سلسلے میں ہماری گفتگو چہاردہ معصومین علیہم السلام کے سلسلے میں جاری و ساری ہے، اور امام علی النقی علیہ السلام کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کتاب رہبران معصوم علیہم السلام کے 646 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ اس سے پہلے رہا. آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری و ساری رکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں. امام کی شہادت. جو شخص بھی حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے حالات زندگی پر نظر ڈالے گا، وہ اس بات کو بآسانی درک کر لے گا کہ امام علی النقی علیہ السلام کی ساری زندگی قید و بند اور پابندیوں میں گزری ہے. یہ صورتحال صرف امام علی نقی علیہ السلام سے مخصوص نہ تھی، بلکہ بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومت کے زمانے میں حالات ایسے ہی رہے تھے، البتہ کبھی بھی ذرا سی آزادی ضرور ملی ہے. تمام غاصب خلفاء نے معاشرے کی فلاح و بہبود سے قطع نظر کر کے عوام کو اپنے ناپاک مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا. ظالم و جابر خلفاء کے زمانے میں عوام پر اتنا خوف طاری تھا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تاکہ ان کے خلاف بغاوت کر کے ائمہ علیہم السلام کے ارشادات سے رہنمائی حاصل کرے. اسی بنا پر عوام کا رابطہ ائمہ علیہم السلام سے بہت ہی محدود تھا. جیسا کہ ذکر کر چکے ہیں کہ حکومت وقت نے زبردستی امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے سامرہ بلایا اور وہاں آپ کو سختیوں اور پابندیوں میں رکھا. امام نے تمام سختیاں برداشت کی، لیکن حکومت سے کسی بھی قسم کی مصالحت نہیں کی. امام کی منفی روش اور ترک موالات خلفاء کے لیے ہمیشہ پریشان کن بنی رہی. یہ احساس رہ کر انہیں تکلیف دیتا تھا کہ امام ان سے کسی بھی قسم کی مصالحت کے لیے آمادہ نہیں ہیں. بنی عباس اسی میں اپنی عافیت سمجھتے تھے کہ امام کو قتل کر کے خدا کے روشن کردہ چراغ ہدایت کو خاموش کر دیں. دوسرے ائمہ کی طرح امام علی النقی علیہ السلام نے بھی اپنی طبعی موت سے اس دنیا سے رحلت نہیں کی. معتز عباسی کی حکومت میں آپ کو زہر دیا گیا اور 3 رجب 254 ہجری کو آپ کی شہادت واقع ہوئی اور سامرہ میں اپنے ہی گھر میں دفن کیے گئے. معتز اور اس کے اطرافی ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ اپنے کو امام کا دوست اور چاہنے والا ظاہر کریں. امام کے جنازے اور دفن میں شریک ہو کر عوام کی توجہات اپنی طرف مبذول کریں اور اس طرح اپنے اعمال پر پردہ ڈالیں. لیکن ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام کی نماز جنازہ صرف امام ہی پڑھا سکتا ہے. امام کے جنازے کو باہر لانے سے پہلے امام کے فرزند حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کی نماز جنازہ پڑھی. اس کے بعد جنازہ باہر آیا. معتز نے اپنے بھائی احمد بن متوکل کو بھیجا کہ وہ ابی احمد نامی سڑک پر امام کی نماز جنازہ پڑھاؤ. اس کے جنازے میں کافی لوگوں نے شرکت کی. خوب گریہ ہوا. تشییع کے بعد جنازہ گھر لایا گیا اور وہیں امام دفن کیے گئے. سلام اللہ وصلاۃہ علیہ وعلی آبائہ الطاہرین. امام کے معجزات. اس سے پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام اپنی عصمت اور امامت کی بنا پر خدا سے ایک خاص رابطہ رکھتے تھے اور غیب کی باتیں جانتے تھے. پیغمبروں کی طرح معجزے اور کرامتیں ظاہر کرتے تھے.
جس سے ان کے منصب کی تائید ہوتی تھی، خدا کے علم اور قدرت کے نمونے مناسبت سے ظاہر فرمایا کرتے تھے، جس سے لوگوں کی اخلاقی تربیت اور ان کے ایمان میں پختگی آتی تھی۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے بھی متعدد معجزات اور کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، جنہیں تاریخ اپنے دامن میں محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ تمام معجزات کو نقل کرنے کے لیے مستقل کتاب درکار ہے، اختصار کے پیش نظر صرف چند نمونے پیش کر رہے ہیں۔ کم سنی میں امامت، جیسا کہ ابتدا میں تذکرہ کر چکے ہیں کہ امام علی نقی علیہ السلام اپنے والد کی شہادت کے بعد صرف 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے۔ یہ بات اپنی جگہ پر خود معجزہ ہے۔ اس الہی منصب پر فائز ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے صاحبان عقل و دانش اس عظیم منصب کی لیاقت نہیں رکھتے تھے۔ علماء شیعہ ایک امام کی شہادت کے بعد زندگی کے مختلف مسائل میں دوسرے امام کی طرف رجوع کرتے تھے اور اس سے اس کا حل دریافت کرتے تھے، اور بعض افراد مختلف مسائل دریافت کر کے اپنے یقین میں اضافہ کرتے تھے۔ علوی خاندان کے بزرگوں اور ذی علم ہستیاں امام سے رابطہ رکھتی تھی اور اپنی مشکلات کا حل دریافت کرتی تھی۔ یہ بات غیر ممکن ہے کہ ایک بچہ خدا کی خاص تائید کے بغیر ان تمام مسائل سے بخوبی عہدہ بر ہو جائے۔ زندگی کے پیچیدہ مسائل میں عوام کی صحیح رہبری کریں، یہاں تک کہ عام آدمی بھی ایک معمولی بچہ اور امام میں تمیز کر سکے۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی صورتحال بھی کچھ اس طرح کی تھی، جس کی طرف ہم ان کے حالات زندگی میں اشارہ کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ امامت الہی منصب ہے جسے اللہ اپنے منتخب بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس میں سن و سال کی کوئی قید و شرط نہیں ہے۔ واسق کی خبر مرگ خیران اسباتی کا بیان ہے کہ عراق سے مدینہ گیا اور امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام نے مجھ سے واسق کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے کہا آپ پر قربان ہو جاؤں، ٹھیک تھا، چونکہ میں ابھی چلا آ رہا ہوں، اس لیے اس سلسلے میں مجھے واسق کے بارے میں زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا لوگ کہہ رہے ہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو میں سمجھ گیا کہ اس وقت آپ لوگ سے خود کو مراد لے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا جعفر متوکل نے کیا کیا کیا؟ میں نے کہا وہ قید خانے میں بامشقت زندگی گزار رہا ہے۔ فرمایا وہ خلیفہ ہوگا۔ فرمایا ابن زیاد کا کیا ہوگا؟ عرض کیا عوام اس کے ساتھ تھے اور وہ حکومت کر رہا ہے۔ فرمایا اس کو حکومت راس نہیں آئے گی۔ تھوڑی دیر سکوت کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قضاء و قدر الہی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اے خیران یقین کرو واسق کا انتقال ہو گیا ہے۔ جعفر متوکل اس کی جگہ حاکم ہوا اور ابن زیاد کو قتل کر دیا گیا۔ عرض کیا یہ کس وقت ہوا؟ فرمایا تمہارے آنے کے 6 روز بعد۔ ابھی چند روز گزرے تھے کہ متوکل کا قاصد مدینہ آیا اور وہی واقعات دہرائے جسے امام علیہ السلام بیان فرما چکے تھے۔ ترکی زبان میں گفتگو۔ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ جس وقت اعراب کی گرفتاری کے لیے واسق کی فوج کا سردار بغا مدینے سے گزر رہا تھا، میں اس وقت مدینے میں تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام نے ہم سے فرمایا چلو اس ترک کا تزک و احتشام دیکھا جائے۔ ہم لوگ ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، اس کے فوجی ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے۔ ایک ترک آ پہنچا، امام نے اس سے ترکی زبان میں چند جملے کہے۔ وہ ترک گھوڑے سے اترا اور امام کی سواری کے پیر کا بوسہ دیا۔ میں نے ترک کو قسم دے کر پوچھا کہ تم سے کیا کہا؟ ترک نے دریافت کیا کیا یہ شخص پیغمبر ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا مجھے ایسے نام سے یاد کیا جس نام سے اپنے گھر میں بچپن میں پکارا جاتا تھا اور آج تک کسی اور کو اس نام کا علم نہیں تھا۔ درندوں کا تسلیم ہونا۔ شیخ سلیمان بلخی قندوزی کا شمار اہل سنت کے بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ اپنی کتاب ینابع المودت میں مسعودی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ متوکل کے حکم سے 3 درندے متوکل کے محل میں لائے گئے۔ اس وقت متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے یہاں بلایا۔ جب آپ محل میں داخل ہو گئے تو اس نے محل کا دروازہ بند کر دیا۔
درندے امام کے گرد گھومنے لگے۔ امام اپنی آستین سے درندوں کو سہلا رہے تھے اور اس کے بعد امام اور متوکل کے پاس گئے، دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ جب آپ نیچے پہنچے پھر درندے آپ کے گرد گھومنے لگے، یہاں تک کہ امام محل سے باہر نکل گئے۔ متوکل نے امام کی خدمت میں ایک قیمتی تحفہ بھیجا۔ لوگوں نے متوکل سے کہا، تم نے دیکھا کہ یہ درندے تمہارے چچا زاد بھائی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح پیش آئے، تم بھی اس طرح کرو۔ متوکل نے کہا، تم لوگ مجھے قتل کرانا چاہتے ہو، اور فوراً حکم دیا کہ اس واقعے کی خبر کسی اور کو نہ ہونے پائے۔ امام کی ہیبت۔ اشتر علوی کا بیان ہے کہ میں اپنے والد کے ہمراہ متوکل کے یہاں تھا۔ اس وقت وہاں خاندان آل ابو طالب، آل عباس اور آل جعفر کے افراد بھی موجود تھے۔ اتنے میں امام علی النقی علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ تمام لوگ جو اس وقت وہاں موجود تھے سب امام کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ حضرت گھر میں چلے گئے۔ وہاں ایک دوسرے سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان کا احترام کیوں کریں، نہ یہ ہم سے زیادہ بزرگ ہیں اور نہ ہم ان کی عمر ہم سے زیادہ ہے۔ خدا کی قسم ہم ان کے احترام میں ہرگز کھڑے نہیں ہوں گے۔ ابو ہاشم جعفری جو اس وقت وہاں موجود تھے ان لوگوں سے کہنے لگے، جب تم لوگ انہیں دیکھو گے تو ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اتنے میں حضرت ہادی علیہ السلام متوکل کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی لوگوں کی نگاہ امام پر پڑی سب کے سب احترام میں کھڑے ہو گئے۔ ابو ہاشم نے کہا، ابھی تم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہرگز ان کا احترام نہیں کریں گے۔ کہنے لگے، ہم اپنے آپ پر قابو نہ پا سکے، بے اختیار ان کے احترام میں کھڑا ہونا پڑا۔ اندر کی بات، اصفہان میں عبد الرحمن نامی ایک شیعہ رہتا تھا۔ لوگوں نے اس سے دریافت کیا، تم نے یہ مذہب کیوں اختیار کیا اور کیوں کر امام علی النقی علیہ السلام کی خدمت امامت کے معتقد ہوئے؟ اس نے کہا، میں نے ایک معجزہ دیکھا جو اس طرح ہے، میں فقیر اور تنگ دست تھا، میرے پاس بیان کی طاقت تھی، اس لیے اصفہان کے باشندوں نے 1 سال طلب انصاف کی خاطر مجھے متوکل کے پاس کچھ اور لوگوں کے ہمراہ بھیجا۔ ایک دن میں متوکل کے محل کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اتنے میں متوکل نے حکم دیا کہ علی بن محمد بن رضا امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا جائے۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیا، یہ کون شخص ہے جس کو بلایا جا رہا ہے؟ اس نے کہا، یہ ایک علوی ہے، رافضی اسے اپنا امام جانتے ہیں۔ اس نے اتنا اضافہ اور کیا کہ ہو سکتا ہے خلیفہ نے اس کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہو۔ میں نے دل میں کہا، اس وقت تو یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک کہ اس علوی کو نہ دیکھ لوں۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار متوکل کے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ لوگ دوبارہ صفوں میں اس کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اس پر میری نظر پڑی میں دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ اپنی جگہ ان کے حق میں دعا کرنے لگا، خداوند عالم ان کو متوکل کے شر سے محفوظ رکھے۔ حضرت لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے لیکن آپ کی نگاہ اپنے گھوڑے کی عیال پر تھی، کسی کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ میں مسلسل دعائیں کیے جا رہا تھا۔ جب وہ میرے نزدیک پہنچے میری طرف رخ کر کے فرمایا، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی، تمہاری عمر اور مال و اولاد میں اضافہ فرمایا ہے۔ یہ سننے کے بعد میں کانپنے لگا اور گر پڑا۔ دوستوں نے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ میں نے کہا، کوئی خاص بات نہیں۔ جب میں اصفہان واپس آیا خدا نے مجھے کافی دولت سے نوازا۔ اس وقت جتنی دولت گھر میں موجود ہے وہ تقریباً 1 لاکھ ہے جو گھر کے باہر ہے، اور اس کے علاوہ ہے اس وقت میرے 10 فرزند ہیں۔ میری عمر 70 سال سے تجاوز کر چکی ہے۔ میں اس ذات کے ذات امامت کا معتقد ہوں جس نے میرے دل کی بات بتائی اور جس کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی۔ ناظرین، ہماری گفتگو الحمدللہ پیج نمبر 646 سے شروع ہو کر پیج نمبر 653 تک پہنچ گئی ہے، اور وقت میں جتنی گنجائش تھی وہ تمام ہو چکی ہے۔ سلسلہ کلام جاری رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ علم کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے رہیے۔ پانی جیسی نرم و نازک چیز بھی اپنا اثر چھوڑتی ہے،
تو امام کا کلام واقعاً کلاموں کا امام، پھر وہ ہماری زندگی میں کم سے کم اتنا تو اثر ضرور آئے گا جتنا پانی کے دریا میں غوطہ لگا کے پانی کے قطروں سے ہمارا بدن اس کی ٹھنڈک یا حرارت کو محسوس کرتا ہے۔ اگر انشاءاللہ اتنا ہی ہو جائے تو زندگی بہت کامیاب ہو جائے گی، اور آسمان پہ سرخ ستاروں، سرخ سورج کی طرح روشن اور منور ہو کے اس دنیا کو، پوری دنیا کو نور اہل بیت علیہ السلام سے، ان کے کلام سے منور کر دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔